جی السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹورک. اور جی پروگرام سری نگر ہائی وے کے ساتھ میں ہوں آپ کی عارضہ اقرا رفیق. تو جی ہمارا جو ہے وہ ہم آ چکے ہیں لائیو. ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ ہمیں ریڈیو کی فریکوینسی پر سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو اب دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جی بتائیے کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے، سب خوش ہوں گے، مسکراتے ہوئے ایک اسمائل کے ساتھ جو ہے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. اچھا جی، آپ ہمارے پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں تو ہمیں فیڈ بیک دیا کریں، اور آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی ہمیں آگے کس چیز پر بات کرنی چاہیے. ہمیں آگے آپ کے مائنڈ میں ایسی کون سی بات ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری آرجیز کو اس پر بات کرنی چاہیے، وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہم لازمی جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے پروگرامز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، اور بتائیں، رمضان ہے تو جی عید کی شاپنگ وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ بچوں کا ہوتا ہے نا کہ رمضان آ گیا ہے تو اب وہ دن گننا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کر کے وہ انگلیوں پہ جو ہے وہ دن گن رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی رمضان آ گیا ہے، شاپنگ کرنی ہے، نئے کپڑے لینے ہیں. تو وہ بچوں کی ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت یاد آتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، کیسے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ عید آنے والی ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، ہمیں وہ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ چیزیں بھی لینی ہیں. اور اب لگتا ہے ٹائم تھوڑا چینج ہو گیا ہے. خوشی ہوتی ہے لیکن عید سے زیادہ رمضان کی خوشی ہوتی ہے. وہ جب ہم اٹھتے ہیں، سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، سب ساتھ بیٹھتے ہیں، سب فیملی ساتھ بیٹھتی ہے، ساتھ سحری کرتی ہے، تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں. ورنہ عام طور پر جو ہے ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی ٹائمنگ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، وہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. رمضان میں ہمیں جو ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو رمضان اس لحاظ سے ہمیں رمضان کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے، اور بچوں کو عید کا ویٹ ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے آج ظاہر رمضان ہے تو عادتوں کی ریسیٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم، کہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جیسے فون کو ہم لوگ ری اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی وائرس آ جائے، کچھ آ جائے، اس کو ہم لوگ پرانا ڈیٹا جو ہے ہم کہتے ہیں ہم لوگ ڈیلیٹ کریں، ری اسٹور کریں، کچھ اس طرح کا ہم لوگ اس کو کرتے ہیں. اور اس طرح زندگی میں بھی جو ہے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم اپنی بری عادتوں کو ختم کر کے ایک اچھی عادتیں اپنائیں جو عام مہینوں میں جو ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ایک بری ہماری روٹین بنی ہوتی ہے، ایک بری عادتیں جو ہیں پورا سال ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ ہم ختم نہیں کر سکتے. اور جب رمضان آتا ہے تو ہم لوگوں کی ایک اچانک سے جو ہے ہم ایک بہت الگ پرسن بن جاتے ہیں. عام دنوں میں ہم الگ ہوتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم ایک الگ پرسن بن جاتے ہیں. بہت اچھی عادتیں ہم اپناتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بری عادتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور اچھی عادتیں اپنائیں. اور یہ جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے. اور بری عادتوں سے مراد یہی ہے کہ ٹائم پر نہیں سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، ٹائم پر نہیں کھاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے، وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کی قدر جو ہے ہم لوگ نہیں کرتے. جو کہ آج کل یوتھ جو ہے ان میں تھوڑا وہ ہو گیا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام آج کرنا تھا، چلو آج نہیں ہوا کوئی نہیں، ہم کل کر لیں گے. اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بہت بری عادتیں ہیں. تو یہ جو ہے رمضان میں ایک ہم لوگ ایک الگ، جیسے کہ میں نے کہا، ہم ایک الگ پرسن بن جاتے ہیں. رمضان میں ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی عادتوں کو اپنائیں، جو کہ اپنانی بھی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ بس رمضان آ گیا ہے تو ہم نے
صرف جو ہے یہی ہے کہ روزے رکھنے ہیں، بس اس مہینے میں ہی ہم نے جو ہے وہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. ہمیں عام دنوں پہ اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ رمضان میں روزے رکھنے چاہیے. جب ہم لوگ نفل جو ہے اس طرح پڑھنے چاہیے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی جو ہے وہ روزے بیچ بیچ میں رکھتے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، اور یہ ایک اچھی عادتیں ہیں. آپ کو سکون ملتا ہے ایک الگ سا. جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہتر کرنی چاہیے، جو کہ ہمیں جن پر کام کرنا چاہیے کہ ہاں جی ہمیں کیا عادتیں کب اپنانی ہیں، کیا عادتیں کیسے ہمیں اپنی اچھی کرنی چاہیے، کیا عادتیں جو ہیں ہمیں چھوڑنی چاہیے. بعض اوقات یوتھ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غلط سنگت میں جو ہے وہ گل مل جاتے ہیں، غلط سنگت کر لیتے ہیں، جو کہ پیرنٹس کو اچھا نہیں لگتا ہے. اور جو کہ ایک مین ریزن بھی ہے اس کا کہ آپ لوگ جب غلط سنگت کرتے ہو تو آپ ان جیسے ہی بن جاتے ہو. آپ ان کو اب دیکھیں، کوئی انسان ہمارے سامنے جیسا وہ رکھ رہا ہے، جیسا وہ خود ہے، وہ انسان جیسا خود ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ اتنا زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت اثر تو اس کا ہوتا ہی ہے. جیسے ہم کسی اس انسان کے ساتھ رہیں، کوئی نمازی انسان ہو، کوئی نمازی ہمارا دوست ہو، تو وہ ہمیں بولے گا کہ آؤ جی میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے، تم بھی میرے ساتھ آؤ. تو یہ آپ اس کے ساتھ آپ جائیں گے کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ ہاں جی میرے ساتھ جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، تم بھی کرو. تو وہ اس طرح کی سنگت جو ہے یہ آپ کو سنوارتی ہے، اور جو غلط سنگت ہوتی ہے وہ آپ کو بگاڑتی ہے. تو آپ کو یہ بری عادتیں جو ہیں یہ بھی چھوڑنی چاہیے، ان پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. اور ایک اور عادتیں ہیں جو ہماری، اس کو عادت کر لیں، یا کوئی انسان شاید ہوتا ہے ایسا جن کا رویہ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ سخت مزاج کا ہوتا ہے، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے. یہ اگر آپ کو بری طرح بولتا ہے یا یہ آپ کو غصے میں بات کرتا ہے تو یہ ہے ہی ایسا، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس کی بات کا آپ برا نہ منیں. لیکن اس انسان کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا آپ کو کتنی زیادہ تکلیف دے سکتا ہے اس کا اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اگلے انسان کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے کہ اگلا انسان اس سے جو ہے نا وہ بیزار ہونے لگتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تو بہت بری طرح سے بات کرتا ہے. تو آپ کو ایک عادت جو لازمی ایک اچھی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے، وہ یہی ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ کائنڈ رہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے سے بات کریں. آپ کا رویہ، آپ کا مزاج جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ میں شعور ہونا چاہیے بات کرنے کا کہ ہاں جی مجھے کسی انسان کا دل نہیں دکھانا ہے، مجھے اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، اور پتہ ہے ہر بات جو ہے وہ کہنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کو غصے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا پتہ یہ بات مجھے کوئی کہے میں برداشت کروں گا یا نہیں کروں گا. اگر تو آپ کو لگے کہ آپ وہ بات برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کبھی اس انسان سے جو ہے یہ بات نہ کیا کریں. تو جی ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہم ریڈیو کی فریکوینسی پر جو ہے وہ لائیو ہیں. آپ ہمیں ریڈیو کی فریکوینسی پر سن سکتے ہیں اور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. تو لائیو سے ہم اجازت چاہتے ہیں. سنتے رہیے سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.